الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں فرماتے ہیں، اور یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے: اے ہمارے رب، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمائیے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ ابھی ہم لوگ قربانی سے فارغ ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار ہم نے سنا، اور قربانی کا فلسفہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی پچھلے ہفتے۔ تو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف میں مختلف موقعوں پر ذکر آیا ہے، اور ان کی ایک دعا ہے جو مشہور دعا ہے، اور ہم سب نے پڑھی ہے اور کئی دفعہ پڑھی ہے، لیکن اس دعا کے بارے میں ہم نے کبھی اس طرح نہیں سوچا کہ اس دعا کے الفاظ کیا ہیں، اس دعا میں کیا 4 باتیں کی گئیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا قبول بھی فرمائی، اور قبول فرما کر اس کا ذکر بھی قرآن شریف میں فرما دیا۔ تو وہ کس طرح فرمایا کہ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 151 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تو وہ جو الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمائے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دعا قبول فرمائی، انہی الفاظ کو قرآن شریف میں محفوظ کر دیا اور فرمایا کہ جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا، تم ہی میں سے ہماری آیات اور احکام پڑھ پڑھ کر تم کو سناتے ہیں اور جہالت سے تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں، اور تم کو کتاب الہی اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، اور تم کو ایسی مفید باتیں تعلیم کرتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے جن کا ہم نے نام سنا ہوا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو ہم سب کو معلوم ہوگا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے تو اولاد میں پیغمبروں کی لائن لگ گئی تھی، ایک کے بعد ایک پیغمبر، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے صرف ایک پیغمبر آئے، اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اب پیچھے کیا ہوا تھا؟ پیچھے ہوا تھا، ایک تو ہمیں عید الاضحیٰ میں ہم نے اس کا ذکر کیا کہ قربانی اپنے بیٹے کی قربانی کرنے لگے، لیکن اس قربانی کا ماحول کیسے بنا تھا؟ اس میں پورا خاندان جو تھا وہ قربانی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ باپ تیار ہو گیا قربانی کے لیے، بیوی تیار ہو گئی قربانی کے لیے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس پر کوئی سوال نہیں کیا، اور وہ بھی فوراً تیار ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ بیٹا جس کی قربانی ہو رہی تھی اور ابھی وہ بچہ ہی تھا، وہ بھی تیار ہو گیا، اور اس نے بھی کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ وہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ اس پر عمل کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو پورا خاندان جب دین پر اس طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہو، تو پھر اس کا اجر کیا تھا؟ اس کا اجر یہ تھا کہ ایسا پیغمبر عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی، اور ایسا پیغمبر عطا فرمایا کہ اس کا ذکر ہر نماز میں ہوتا ہے، اس کی شان میں، اور اس کے اخلاق، اور اس کے اخلاق کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ تو قرآن ہے۔ تو یہ باتیں ہماری سمجھنے کی ہیں کہ اگر ہم صرف انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر کم از کم اپنے گھر کی حد تک پوری کوشش کریں کہ ہمارا پورا خاندان دین پر آ جائے، تو اس کے ثمرات ہمیں اپنی زندگی میں ظاہر ہے وہ تو نہیں نظر آئیں گے جو پیغمبر کو نظر آئیں گے، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں اپنی حیثیت کے مطابق اس کے ثمرات نظر آئیں گے۔ پھر یہ جو دعا تھی، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس دعا میں بھی کچھ پیغام تھا نا۔ وہ کیا پیغام تھا
4 کام بتائے اس دعا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا مانگی۔ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ عام طور پر ہم جو دعائیں مانگتے ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، اس میں ہم کتنا سوچتے ہیں، کتنا آگے کا سوچتے ہیں اپنی دعاؤں میں۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، پیغمبر تو سب سے ہی بڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے علماء بھی جو ہیں وہ جب دعائیں مانگتے ہیں تو بہت آگے کا سوچ کے مانگتے ہیں کہ، اور ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں، بس ہم تو نماز پڑھی اور پیچھے دیکھا، نکلنے کا وقت دیکھتے ہیں کہ اب مسجد سے نکلنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی کہ یتلو علیہم آیاتی کا، ایک طرح سے اس میں قرآن شریف بھی مانگ لیا کہ وہ لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کے سنائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانگ رہے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن شریف کو بھی مانگ رہے ہیں۔ پھر آگے یعلمہم الکتابہ، دوبارہ قرآن شریف کا ذکر آ گیا کہ قرآن شریف کی تعلیم دے۔ اب آپ سوچیں کہ نبی جو ہوتا ہے ضروری نہیں ہے اس کو کتاب بھی دی جائے، لیکن ساتھ ساتھ کتاب بھی مانگ رہے ہیں۔ اور پھر آگے حکمت کی بات کہ حکمت سکھائے لوگوں کو، اور پھر یزکیہم کہ ان کے نفس کو پاک کرے، یعنی ان کے اخلاق کو اچھا کرے۔ تو اب کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی پوری زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ کر لیا ہو، سوائے ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے ہمارے نبی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو محفوظ کر لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا کہ ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یہ بھی ہمیں بتا دیا، اور پھر اس نمونے کو محفوظ کر لیا۔ تو اب ہمارے لیے یہ 4 کام جو ہے نا، یہ ہمارے لیے ہیں۔ آیات کی تلاوت، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، تو آیات کی تلاوت کے جو فضیلت ہے وہ ہمیں بتا دی کہ 1 حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اور قرآن شریف میں کتنے حروف ہیں 1 حرف پڑھنے پر؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب لفظ کو حرف نہیں کہا، بلکہ یہ کہ الف لام میم میں الف 1 حرف ہے، اور لام 1 حرف ہے، اور میم 1 حرف ہے، یہ 3 حروف بول دیے تو اچھا بولنے بھی اسی طرح ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی کہ بھئی سورہ فیل میں بھی تو الف لام میم آتا ہے نا، علم تری کیف، الف لام میم سے ہی شروع ہوتی ہے، لیکن وہاں ہم علم پڑھتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے، وہاں ہم الف لام میم پڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی عرب بھی ہوگا تو وہ یہ فرق ویسے نہیں جان سکے گا جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف جیسے سنا اسی طرح وہ اسے پڑھے گا۔ الرحمن ہے، رحمان کے لفظ پہ الف الگ نہیں کر سکتے، وہ میم کے اوپر ہی الف آئے گا جیسے قرآن میں لکھا گیا، اور اگر اس کو الگ کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ آیت کی تلاوت، پھر مختلف صورتوں کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ سورہ مثال کے طور پر سورہ اخلاص ہے تو 1/3 قرآن کے برابر اس کا ثواب۔ اب کتنا 10 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے سورہ اخلاص پڑھنے، اور 1/3 قرآن کا ثواب مل گیا۔ پھر کتاب کی تعلیم، تو یہ کتاب ہمارے لیے صرف پڑھنے کے لیے نہیں بھیجی گئی بلکہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اس ہدایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ اور پھر حکمت کی باتیں، مثال کے طور پر ایک حدیث جو ہم سب کو معلوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اب اس میں کتنی بڑی حکمت ہے۔ ہماری پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے اگر ہم اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں کہ میں صبح اگر کام کے لیے نکل رہا ہوں تو اس لیے نکل رہا ہوں کہ اللہ نے رزق حلال کا حکم دیا ہے قرآن شریف میں، نیت بدل لی اور میرا صبح سے شام تک کا جو ہے کام وہ عبادت ہو گیا۔ سونے سے پہلے حدیث سنی ہوئی ہم نے کہ اگر جماعت سے نماز عشاء کی پڑھی اور پھر فجر کی نماز پڑھی تو انسان کا پورا سونا عبادت ہو گیا۔ وہ جو 8 گھنٹے جس میں وہ ہوش میں بھی نہیں ہے بلکہ اس کو چھوٹی موت فرمایا، وہ پورا کا پورا عبادت ہو گیا۔ تو یہ ساری حکمت کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ پھر یزکیہم کہ ہمارے نفوس کو پاک کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری بری عادتیں خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہمارے اندر کسی کے خلاف حسد پیدا ہو جاتا ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، یا ہمارے اندر غصہ ہے جو ناجائز ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں سے پاک کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں سمجھایا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ آدمی جو سامنے سے جا رہا ہے جنتی ہے۔ اب صرف اتنا فرمایا تو دوسرے صحابی کو شوق ہوا کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ یہ جنتی ہے، اس کے پیچھے چلے گئے اور اس کے گھر پہ رک گئے
اس سے اجازت لی میں تمہارے ساتھ رک سکتا ہوں، کچھ نہیں بتایا، اور اس کے ساتھ 2-3 راتیں گزاری. پھر پوچھا بھائی تمہارا کون سا ایسا کوئی عمل ہے خاص؟ اس نے کہا کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میری طرح کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی خاص بات تو نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کوئی ایسا عمل تو ہوگا تمہارا خاص؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میرے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس میں رات کو جب سوتا ہوں تو میں اپنے دل سے سب کو، یہ میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، سب کو معاف کر چکا ہوتا ہوں، میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے نفس کو پاک کرنا، یہ اس کی ایک مثال ہے. تو اسی طرح ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیا ہمارے نفس پاک ہیں، یا ہم نے لوگوں کے بارے میں نفرتیں دل میں پالی ہوئی ہیں، بغض رکھا ہوا ہے، کینہ رکھا ہوا ہے. ان سب باتوں کا نقصان نہ صرف ہمیں دنیا میں ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی ہوتا ہے. دنیا میں اس طرح کے ہمیں بیماریاں لگ جاتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، دوائیں کھانی پڑتی ہیں. اور آخرت میں اس طرح کے ان بیماریوں کی وجہ سے، نفوس کے پاک نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف بدگمانیاں کرتے ہیں. یہ وہ گناہ ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے. یہ صرف حدیث میں موجود نہیں ہے بلکہ قرآن شریف میں ان گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ یقیناً بہت بڑے بڑے گناہ ہیں کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی غیبت کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ اگر ہم اس زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تو یہ چاروں کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کے بارے میں دعا کی تھی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، تو پھر ہماری زندگی میں بھی یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، اور پھر ہم امتی ہونے کا کسی حد تک حق ادا کر سکتے ہیں. باقی امتی ہونے کے تو بہت سارے اور بھی کام ہیں کرنے کے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم.